بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک رسول اللہ۔ میں سید نعیم الدین ہے، میرا چینل ہے محمد۔ تو میں اس میں ڈال رہا ہوں قصاص الانبیاء اور محرم کے پیش نظر محرم کے بارے میں کچھ ڈال دے رہا ہوں پارٹ بائی پارٹ۔ دیکھیے ایک پرانی کتاب مجھے ملی فردوسیہ قبرستان میں اٹھا کے لے آیا، سند آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کو 19,000 زبان میں ڈالیے، ہے نا، آپس کی نفرتیں دور ہوں، ہے نا، جانے والے اپنا نامہ اعمال سمیٹ کے لے کے چلے گئے، اب آپس میں پیار محبت قائم ہو۔ شہادت کی خبر تو پہلے ہی مل چکی تھی، ہے نا۔ ایک واقعہ ہم پڑھا ہے کہ اللہ حضرت فاطمہ سے کہے گا یزید کو معاف کر دو، تمہارے ابا کی سب امت کو بخش دیں گے، تو سوچ لیجئے۔ اسی لیے غم منانا ہے، عرس منانا ہے، سب کرنا ہے، آپس میں شادی بیاہ محبت قائم کرنا ہے۔ امام علی مقام کا شہادت سب اللہ کا حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا حسین المدد۔ آپ میرے پیر ہیں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں اس ایمان کے ساتھ بولتے ہیں، کیونکہ میرا سجرہ ہے سرکار غوث بنگالہ کا، اور میرا ایمان ہے کہ کچھ غلط ہم بولیں گے تو ضرور مجھے روک دیا جائے گا، میرا پیر لوگ مجھے روک دے گا۔ اس لیے نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں، تیرے نبی کی برکتوں کو زمانے بھر میں لوٹا۔ یہ شعر مجھے دیا اللہ نے، نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں، تیرے نبی کی برکتوں کو زمانے بھر میں لٹا سکوں۔ تو آپ دیکھیے نبی کی برکت دیکھیے، وہ اپنا نامہ اعمال سمیٹ کے لے گئے، آپس میں نفرت حقارت مت کیجئے، شادی بیاہ کیجئے، جہانگیر بادشاہ جودھا شادی کر لیے، آپس میں لڑکا لڑکی کچھ معاملہ ہو تو اس کو سیٹل کیجئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ نے کہا میری امت نے 72 فقہ، اور سب انہی کی امت ہے، کلمہ پڑھنے سب کی صفات کرائیں گے۔ واللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو اختلاف کرتے ہو اس کا میں فیصلہ کر دوں گا۔ اسی لیے امام علی مقام کے نام پر لڑا کے جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں نا، وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آپ سے امام علی مقام پوچھیں گے، جواب دینا مشکل ہو جائے گا، ہے نا۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ حسین کی شہادت کا کیا کیا تم ان لوگوں نے؟ دین کو پھیلائی، 19,000 زبانیں پھیلائیے۔ شہادت کی خبر پہلے آ چکی تھی، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے عالم جو لکھ رہے ہیں۔ کتاب دیکھیے، سند دیکھیے، 19,000 زبان میں ڈالیے، دنیا سے فساد کم کیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ بریلی والا بابا بول رہا ہے، یہ دیکھو، یہ ہے نا، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ہے نا، یہ دیکھیے یہ کون لوگ بول رہے ہیں، یہ سب لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کون لوگ بول رہے ہیں دیکھیے، ہے نا۔ یہ پوشیدہ کتاب مجھے فردوسیہ قبرستان میں مل گئی، ہے نا۔ یہ کون بول رہا؟ علامہ محمد شریف صاحب نوری، ہے نا۔ اور ہم نے پڑھا ہے 65 سال سے، میں کتاب 10 سال کی عمر سے، تو بچپن میں 5 سال میں بھی قصے کہانی پڑھ رہا تھا، 65 سال سے لگاتار میں کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں، تیرے نبی کی برکتوں کو زمانے بھر۔ یہ چیزیں مجھے دستیاب بھی ہو گئی۔ دیکھیے شہادت کی خبر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ تو آپ سوچئے شہید کرنے لوگ چاہیے تھا نا، وہ اپنا نامہ اعمال سمیٹ کے لے گئے، سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے امیر معاویہ، ہے نا، سمجھے صحابہ لوگ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے اطلاع دی کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ کون بولا؟ جبریل السلام بول رہے۔ میں نے جبریل سے کہا اس کے متصل کی مٹی لا کر دکھاؤ، بس یہ مٹی وہاں سے لائی گئی۔ پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور فرمایا جب میرا بیٹا یہ مٹی خون بن جائے تو میرے بیٹے قتل کا نام ہوگا، میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا، ہے نا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو آپ قتل ہوئے تو کن کن بنا پر ہوئے؟
ہم کو اس کو دیکھنا ہے، دین کو ٹھیک کرنا ہے نا. وہ اپنا نامہ اعمال سمیٹ کے لے کے چلے گئے. آپس میں محبت قائم کیجئے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا. جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے امتحان دور فرما، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ. یہی دعا حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت مولا کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں. وقت گزرتا گیا اور کرب و بلا کی محیب وادیاں قریب آ گئیں. اللہم صلی علی سیدنا. قتل حسین حصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو ہم کو سیکریفائس قربانی کرنا ہے، قربانی پیش کرنا ہے. مدینہ طیبہ سے جدائی، آخر وہ وقت آ گیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا رخت جگر شہزادہ ہے نا قبا رضی اللہ تعالی مدینہ سے مکہ مکرمہ کے روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا. روضہ رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے. حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے اور زائرین سے خطاب کرتے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میری کس کول میں خاک در طیبہ دے دے. چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا سے معطر کوئی لمحہ دے دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک. جب مدینہ شریف میں نعت پڑھا میں نے کہا سرکار آپ دوپہر میں چھتریاں کھلی گنبد خضرا آ رہا ہے تو چھتری بند ہو گئی دوپہر میں، اور میں نے دیکھا کہ گنبد خضرا کا عکس نہیں پڑ رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک وسلم. شہزادہ اعلیٰ آل مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روض انور پر حاضر ہوئے ہیں اور روض انور سے لپٹ کر زار و زار روئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک وسلم. اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی. میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے. سید کیا ہوتا ہے؟ سید دیکھیے ہے نا ان کا جھولا جو ہے وہ فرشتے جھلاتے تھے. انہی کی نسل ہے زین العابدین. کربلا میں بچ گئے، بیمار تھے تو جاتے جنگ میں تو بھی مر جائے. سید لوگ کا کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے. جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کاندھوں پر سوار فرماتے تھے. یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھیں لگ گئیں. دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. آپ کے سر مبارک گود میں لے کر فرما رہے ہیں کہ اے دخت جگر بہت جلد تم ہم سے ملو گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے. یہ جسم نوری خاک کے کربلا سے آلود ہوگا، یہ عارض خون حلقون سے رنگین ہوں گے. بیٹا حسین صبر کرنا. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالہ کنا تربت زہرا پر حاضر ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی ماں کی قبر پر گئے اور عرض کیا اے اماں جان آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے سب پہلے سے معلوم تھا. آپ سے رخصت ہونے آیا ہے. تربت زہرا سے آواز آئی مشیت الہی. سب مشیت بندے کی سمجھ میں آئے چاہے نہیں ہے. میں مجال دم و زن نہیں ہے، میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں. والدہ سے اجازت لے کر واپس تشریف لائے
اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کی تیاری کی، یا خالق ہو یا باری ہو یا مسافر ہو۔ فرزند پیغمبر کا مدینہ سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینہ سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، لیکن بچ گئے زین العابدین۔ آج گنبد خضرا آواز دے گا، گنبد بغداد آواز دے گا، گنبد بریلی آواز دے گا، ہیں سب سید اور سیدی بابا لوگ کا دھوم ہے دنیا میں۔ گنبد رانی گنج آواز دے گا، شریف الدین بہاری گنبد آواز دے گا، ہے نا۔ سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، تو سب اللہ کی مشیت الہی ہے۔ زین العابدین بیمار نہیں رہتے تو ان کا بھی صفائی رہتا ہے۔ گلو صفت چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ آج دیکھیے کربلا کیسا ویران جنگل تھا، آج کربلا باپ رے باپ کیا عالیشان، اب کیا گنبد بنا ہے، باپ رے کتنا مہنگا عمارت بنایا ہے حسین السلام کا بارگاہ ہیں۔ تو جنگل بس گیا نا، کربلا کیسا بسا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھے پر کھیلا کرتے تھے۔ نئے رنگی تقدیر ہے، 27 رجب 560 ہجری ہے۔ آپ رات کو حضرت حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، یہی وہ رات ہے۔ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوا، اور 27 رجب کو یہ روانہ ہوئے مکہ شریف سے، مکہ کی مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے 27 رجب کو، ہیں 60 ہجری میں، 60 ہجری میں آپ کو معراج ہوا تھا، اور حسین علیہ السلام کربلا کو جا رہے ہیں۔ یہی تاریخ حضرت امام حسین کے سفر کی ہے، اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر یہاں سے مکہ روانہ ہو گیا۔ آپ نے شعیب ابو طالب میں قیام فرمایا، یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواسے رسول ہم میں تشریف لائے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کوفے والوں کی دعوت۔ اب سوچئے کیسے آپ کو دعوت دے دے کے بلایا ہے، اور وہاں جانے کے بعد مکر گئے یہ لوگ۔ بولے کوفے والے گواہ رہنا حسین ہیں یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وہ اپنا نامہ اعمال سمیٹ کے لے کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 72 فرقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ ہے یہ۔ آپ بولے میری امت میں لاجک جاننے والے تحریر کو اچھا سے پڑھیں، میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، ہیں تو 73واں پیدا ہو جائے گا۔ ہم بول دیں صحیح ہوتا ہے سب جہنمی ہو جائے گا۔ سید نعیم الدین کا 73واں فرقہ میرا پیغام محبت ہے۔ کہا بولے علامہ اقبال، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ آنے والے دنوں میں شادی بیاہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جہانگیر بادشاہ شادی کیے جودھا سے، اور سیاہ سلیم پیدا ہوا جہانگیر، ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب مجھے علی شاہ نے لکھ کے دیے، پہلے جہانگیر جنت میں جائے گا تب مودی جائے گا، اور جہانگیر بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت بھی کیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو آپ جہانگیر بادشاہ کہا کہ میری اولاد تیرے قید میں ہے، تیری حکومت آزاد رہے، تو یہ جا کے مجھے ثانی کو قید سے آزاد کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تب شہنشاہ جہانگیر جو اکبر جودھا سے شادی کیے، آپس میں 72 فرقہ، لڑکا لڑکی شادی بیاہ کرو، کوئی قسم کا فساد مت کرو، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پوچھیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا۔ حسین علیہ السلام بھی پوچھیں گے، معاملہ میرا تھا، عبد المناف کے 2 بیٹے بنو امیہ بنو ہاشم، اپنا کپڑا کھولے خود ننگا ہو جائے، گھروں میں کم فساد ہے، ابھی مار دیس وہاں نیا بستی میں، اپنا میوں کو مار دیس، بڑا بھائی کو مار دیس، ہے نا۔ یہ زن زر زمین ہے نا ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے، اسی لیے بہت پیار سے جینا ہے،
بہت پیار سے رہنا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ایک دم فساد سے دور رہیے۔